آپ کو یہ عظیم الشان کریڈٹ حاصل ہے کہ آپ نے ایس او ایس کا تصور پاکستان میں متعارف کرایا، جو کہ بیسیکلی تو آسٹریا میں شاید تھا پہلے، اور آپ اس کو پاکستان لے کے آئیں، اور یہ یورپ کے واحد ایسا سلسلہ ہے ایس او ایس جس میں بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کو پالا جاتا ہے، جس میں اب گورنمنٹ سے آپ نہ گورنمنٹ سے کچھ لیتی ہیں نہ آسٹریا سے کچھ لیتی ہیں، بلکہ خود پاکستان کے لوگ اسے چلاتے ہیں، پاکستان ہمارے لوگ دینے والے چلاتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا جو ہے بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں حاصل کی، اور پھر یہ خیال کیسے آ گیا؟ بچپن تو میرا گزرا انڈیا میں، اس وقت انڈیا ہی تھا۔ میرے والدین ہیں یہاں کے پنجابی، لیکن میرے والد صاحب کی تھی پوسٹنگ انڈیا کی طرف، وہ باہر گئے تھے، برسٹل گئے تھے انجینئرنگ پڑھنے، تو انجینئرنگ کرتے ہی وہاں کا انڈیا آفس جو ہے وہ خبر رکھتے تھے کہ کون سے بچے آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، تو وہیں سے پوسٹنگ کر دیتے تھے، تو ان کو انڈین او ٹی آر ریلوے پہ انہوں نے ان کو جاب دے دی، تو ہم وہاں چلے گئے۔ تو ویسے پیدا میں ہوئی ہوں پشاور میں، کیونکہ نانکے میرے پشاور میں تھے، پٹھان نہیں تھے، لیکن ان کی رہائش اس وقت پشاور میں۔ پھر آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ والد صاحب کی پوسٹنگ جگہ جگہ ہوتی تھی، انجینئر تھے مختلف، سیتاپور، لکھنؤ، بریلی وغیرہ، تو انہوں نے سوچا کہ ایک جگہ مستقل کہیں ان کو بچیوں کو رکھا جائے، تو بورڈنگ سکول میں ڈالا ہمیں نینی تال میں۔ اچھا، جو یو پی میں ہے نینی تال، بہت خوبصورت پہاڑی شہر ہے، اور بہت اچھے وہاں اسکول تھے، تو ان میں سے ایک اسکول ویلزلی ہائی اسکول میں ہمیں ڈال دیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں 5 سال کی عمر میں گئی ہوں اس اسکول میں۔ اور کتنے سال رہی؟ پھر تھرو آؤٹ رہی ہوں 16 سال تک، اچھا، جب تک سینئر کیمبرج نہیں کیا۔ پھر وہ پارٹیشن کا ٹائم آ گیا، تو رہی وہیں اس اسکول میں ہوں۔ تو ہاسٹل کی زندگی نے کیا سکھایا؟ گھر والوں سے دور بہت کچھ سیکھا، بہت۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو کچھ میں ہوں اب میری اس اسکول کی وجہ سے ہے، جو ڈسپلن، طریقہ، کیریکٹر بلڈنگ، بہت زیادہ بڑی اچھی تعلیم تھی، بہت ہی۔ تو وہاں کیا فارنر خواتین پڑھاتی تھیں؟ فارنر بھی تھے، امریکن پرنسپل ہماری امریکن تھی، انگریز تھے، مختلف نیشنل، 1-2 فرینچ بھی تھے۔ آپ اکیلی تھیں کہ آپ کی بہن بھی؟ یہ میری بہن عطیہ نیت میری اللہ۔ بہن عطیہ جو 3 سال مجھ سے چھوٹی ہے، ہم 2 تھے، اور پھر بہت چھوٹی ہماری بہن جو 11 سال چھوٹی ہے، وہ 1 سال کے لیے آئی۔ ان کا کیا نام ہے؟ فریدہ۔ اچھا فریدہ، اچھا، تینوں آپ کٹھے رہے؟ ہم تھے۔ تو پھر اس کے بعد سینئر کیمبرج کیا، پھر پاکستان بن گیا، آپ یہاں آ پھر گئے؟ پاکستان آ گئے جی۔ پھر جی یہاں کیا کیا؟ میرے والد صاحب تھے ریلوے بورڈ میں تھے، تو وہ ہیڈ کوارٹر تو وہی بنا تھا، کراچی بنا تھا کیپٹل، وہاں آئے۔ پھر ان کی دوبارہ پوسٹنگ کر دی ریلویز میں، NW ریلوے جو یہاں کا ریلوے ہے، تو پھر لاہور آ گئے ہم۔ تو لاہور سے میں نے کنیڈ کالج جوائن کیا، تو وہاں سے گریجویٹ کیا۔ تو اس کے بعد کوئی جاب بھی کی یا پھر ایس او ایس بنایا؟ نہیں، جاب تو کوئی نہیں کی۔ اس کے بعد ہی سمجھیں گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی شادی ہو گئی۔ اچھا، شادی پسند کی؟ شادی ایکچولی میرے شوہر جو تھے میرے فرسٹ کزن بھی تھے، اچھا خالہ کے بیٹے تھے، اچھا، ڈاکٹر تھے، تو ان سے شادی، بچوں کے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے۔ تو وہ پھر ہم پشاور رہے، 1 سال پشاور رہے، 2 سال ورسک رہے، ورسک ڈیم جب بنا، جائے۔ پھر وہاں سے یہ ہم چلے گئے امریکہ، کیونکہ انہوں نے اپنی بورڈ سرٹیفیکیشن کرنی تھی، تو 6 سال ہم امریکہ رہے۔ انفیکٹ سب سے پہلے پاکستانی تھے آپ کے جنہوں نے امریکن بورڈ کیے، ڈاکٹر انور صاحب۔ اور پھر آپ پھر واپس آ گئے، پھر واپس لاہور آئے، لاہور آ کے سیٹل ہو گئے، اور انہوں نے جوائن کر لیا UCH۔ اس وقت UCH بہت عروج پہ تھا، ٹاپ کا ایک فیملی ہاسپٹل بنا فاطمہ میموریل، جو میری خالہ نے قائم کیا، اس میں چلے گئے وہ، وہاں کا پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ سیٹ کیا، اور وہاں بھی میں
ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی. تو ایس او ایس کا کیسے پتا چلا؟ ایس او ایس کا ایسا ہوا کافی سالوں کے بعد ہوا یہ. وہ پھر 75 میں شروع ہوا. 74 میں میرے بہنوئی عطیہ کے ہسبینڈ عنایت اللہ صاحب، ان کی پوسٹنگ ہوئی نیپال ایز ایمبیسڈر. اور عطیہ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ ایس او ایس ولیج ہیں، اور وہاں پوچھا ان کو کہ یہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ کا نام نہیں سنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو صرف آئیڈیا لے کے آتے ہیں، کرنا تو آپ لوگوں نے ہی ہے. تو پھر اس نے ارینج کیا کہ جاؤ پاکستان اور پھرو، سارا دکھایا، کراچی، لاہور، اسلام آباد، سارا پھری وہ جو ان کی آسٹرین تھی نمائندہ. تو پھر جا کے واپس اس نے مجھے خط لکھا کہ اگر آپ اس کی لے لیں رسپانسبلٹی تو ہم ایس او ایس لانا چاہتے ہیں. ایس او ایس اس طرح میں شروع. اب تک کتنے بچے جن کی آپ دیکھ بھال کر کے، پڑھا کے، جوان کر کے اس دنیا میں شامل کر چکے ہیں؟ دیکھیں، بچے تو ہم مختلف، وہ بچے ہیں جو بالکل یتیم ہیں جو ہمارے ولیجز میں رہتے ہیں، وہ بچے ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں، وہ بچے ہیں جن کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں. تو اس طرح تو تعداد تو کئی 30-40 ہزار. لیکن جو یتیم بچوں کی آپ بات کرتے ہیں، جن کو جو آپ کے پاس رہے، جو ہمارے پاس رہے، وہ میں سمجھوں گی کوئی اب تک کوئی 8-10 ہزار بچہ تو جا چکا ہوگا. اور پھر آپ وہ زندگی کی دوڑ میں شامل، بلکہ زیادہ کتنے ڈاکٹر، انجینئر بن گئے، بہت مختلف شعبوں میں ہیں، اور بہت کامیاب ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے کچھ نہیں بھی ہیں، لیکن جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم نے کروایا ان سے. شروع میں تو بڑی مشکلات پیش آئی ہوں گی اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے میں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مشکل مجھے کبھی نہیں لگا. ایک کام مشکل تھا، جی، اور مشکل بھی نہیں، فرسٹریٹنگ تھا. جس وقت اجازت لینی تھی حکومت سے، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے اچھے منصوبے ہوتے ہیں اور وہ تنگ ہو کے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو کلیئرنس نہیں ملتی. تو اس میں یہ تھا کہ جب اپلائی کیا تو اس لیے کہ فورن کنیکشن تھا ہمارا، اس لیے زیادہ انہوں نے اس کو دیکھ بھال کرنا. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 9 منسٹری کلیئر کریں گی. 9 منسٹری، فیڈرل منسٹری. میں نے کہا اچھا کریں. تو ہم نے تو سوشل ویلفیئر سے ہی رابطہ کرنا تھا، تو اپلائی کیا. خیر خط و کتابت شروع ہو گئی، ہوتی رہی. سوال کریں، میں ان کے جواب دوں، اتنا تھدا بن گیا. تو میں خود آتی ہوں اسلام آباد، اور جا کے سب سے پہلے جب ملی سوشل ویلفیئر کی جو سیکرٹری تھیں، تو پتہ چلا کہ جو مجھ سے کاغذ منگواتے رہے، 30 کاپی، 30 فائل، اتنے بڑے، اتنے اونچے، سارے وہیں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے آگے بھیجا ہی نہیں کسی کو. پھر ایک ایک فائل ایک منسٹری کے پاس میں گئی ہوں اور کلیئر کرایا ہے. اور وہ سارے حیران ہوں. مثلاً اکنامک افیئرز، جی ہمارا کیا واسطہ؟ ہم نے کہا آپ نے کلیئر کرنا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کلیئر کرنا ہے. اور اس کی اراضی جو تھی، پہلا جو سینٹر تھا لاہور والا، جی، اس کی اراضی حکومت پنجاب نے، گورنر جیلانی نے دی. جنرل صاحب بہت بعد میں آئے. جنرل صاحب بعد میں آئے. یہاں پہ جو اصل ہمیں جنہوں نے ہماری یہاں مدد کی تھی، یہ جب ایک دفعہ کلیئرنس مل گئی تو میں گئی تھی یہاں پہ. بہت ہی شاندار، ایک بہت اچھے افسر تھے، انور زاہد صاحب، گجرانوالہ، وہ کمشنر تھے. تو ان کو جا کے میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا پلان ہے، بہت پسند آیا ان کو. تو انہوں نے ڈی سی کو کہا کہ ان کو کوئی زمین بتاؤ. تو خیر اس طرح ہمیں وہ زمین مل گئی اور یہ پروجیکٹ بن گیا. جب بن چکا تھا، جنرل صاحب بعد میں گورنر لگے، اور وہ ایک دفعہ وزٹ کرنے آیا اور بہت متاثر ہوئے، بہت پسند آیا ان کو، اور کہا کہ دیکھو ایسا پروجیکٹ ہر ڈسٹرکٹ میں بننا چاہیے. تو آپ کتنے ڈسٹرکٹس میں بن چکا ہے؟ اب ہمارے 15 شہروں میں ہیں، 15 شہروں میں. اور صرف ولیج نہیں ہوتے،
ہر ولیج کے ساتھ ایک یوتھ ہوم لازمی ہوتا ہے. جب یہ سارا آپ نے کام کیا، ظاہر ہے اس کے لیے وقت بھی پیسہ بھی لگتا ہے، گھر والوں کی طرف سے کتنی سہولت ملی اور کتنی کوئی مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی؟ بہت سپورٹ ملا. ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی سپورٹیو تھے. آپ سمجھیں کہ جو بچے تھے، جو ذرا مسئلہ ہوتا تھا انہی کے پاس لے کے آتے تھے ان کو، اور ہمیشہ بہت سپورٹ کیا. اور پھر یہ ہے وہ بڑے بزی ہوتے تھے تو اس لیے میرے لیے بھی اجازت تھی کہ میں بھی ذرا مصروف رہوں. آپ کو ہینڈی کرافٹس کا اور لکڑی کے جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کا بھی شوق ہے. یہ دیوار کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ مٹی کی دیوار لگتی ہے. جی ہاں، کہ آپ کو پتہ ہے ہزارے کی امبرائڈری بڑی خوبصورت ہے، پرانی امبرائڈری. تو میں اس تلاش میں اکثر گاؤں میں، مختلف گاؤں میں جاتی تھی، تو ہوتا تھا ان عورتوں کے پاس نکال کے دیتی تھی. تو ان کا میں دیکھتی تھی کہ یہ تھوڑا سا، یہ تو خیر بہت بڑا ہے، تھوڑا سا حصہ ایک ان کے برآمدوں میں اس کو وہ کوئی گلوٹی ایسا کوئی نام دیتے تھے، اور وہ ایک کنٹینر تھا جس میں وہ اپنا گیہوں جمع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور اس میں سے نکال نکال کے استعمال کرتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اس طرح پھول اور یہ بنایا ہوا تھا، ڈیزائن بنائے ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پوری وال بنا کے دو مجھے. تو وہ لڑکیاں جو تھیں اس زمانے میں ہنستی تھیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، ہم تو اس کو چھیل چھیل کے صاف کر رہے ہیں، تو آپ اس پرانی چیز کو دیکھ رہی ہیں. تو خیر بڑی مشکل سے وہاں کی ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کو ڈھونڈا جو کرنے والی تھی. پھر وہ آتی نہیں تھی، تو خیر ان کے مردوں سے بات کی. میں نے کہا یہ 3-4 اکٹھی آئے ہیں، کہلی بے شک نہ آئے، لے کے آئے اپنے فرینڈ سب کو، لاہور کی سیر کریں اور یہ میرا کام کرے. اور اسی طرح آپ کے دروازے ہیں لکڑی کے، یہ کہاں سے آپ نے اتنے نایاب کٹے خریدے؟ یہ پنڈادن خان وغیرہ، یہ بھیرا، بہت زیادہ یہ کام ہے لکڑی کا، یہ وہاں سے لیے. یہ صوفے بھی؟ یہ ساری چیزیں یہ پرانی سب جہاں نظر آئی میں اکٹھا کر دیتی تھی. اسی طرح آپ کے پاس جو مصوری کی بھی بڑی اچھی کلیکشن ہے، گلجی کی پینٹنگ ہے. جی گلجی کا تو بتاؤں، گلجی ہمارے اپنے بھائی تھے، ہمارے بہت دوستی تھی ان سے، اور ورثک میں ہماری دوستی ہوئی، اور وہیں سے انہوں نے بھی شروع کیا، پینٹنگ بھی وہیں شروع کی انہوں نے. اور سب سے پہلے وہ جاتے تھے افغانستان، اور وہاں رائل فیملی کی انہوں نے اسکیچز کیے، لیپس کیا، اور پھر چھوڑ دی انجینئرنگ.